بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگلی بات، جن کا امام اچھا ہے ان کے لیے اگلی بات بتاؤں، اگر امام اچھا نصیب سے مل ہی جائے پھر اس پہ شک نہ کرنا۔ اگر موسیٰ والے کر لیتے شک، مگر انہوں نے بھی جانا تھا، انہوں نے پانی میں پیر رکھ دیا موسیٰ کے پیچھے۔ امام پہ یقین ہوتا ہی ایسا ہے، موت بھی سامنے ہو امام کا نام لے کے چلے جاؤ۔ ایک بندہ آیا تھا نا میرے مولا کے پاس، اس نے آ کے مولا سے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا وہ سامنے تنور میں آگ جل رہی ہے، چھلانگ لگا۔ اس نے کہا مولا محبت زندہ رہنے کے لیے کی ہے، مرنے کے لیے نہیں کی۔ اتنا کہنا تھا، یا اس علاقے کا سب سے غریب شخص امام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ امام نے کہا چھلانگ لگا، فوراً گیا تندور میں چلا۔ دھواں جب اٹھا تو وہ جسے پہلے کہا تھا نا چھلانگ لگا، وہ دیکھنے کے لیے گیا کہ اب تو جھلس گیا ہوگا۔ جب گیا تو جا کے اس نے دیکھا کہ وہ پھولوں میں بیٹھ کے علی کی تسبیح کر رہا تھا۔ اختیارات امام پہ شک نہ کرنا۔ آج بندے پریشان ہو گئے ہیں کہ جی یہ چیزیں امام کر سکتا یا نہیں کر سکتا۔ مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، ابھی ممبر سے حقیقت آئمہ پڑھی نہیں گئی۔ مولا امام صادق بازار سے گزر رہے تھے اور ایک بندہ کپڑے سی رہا تھا، وہ کپڑے سیتا سیتا کچھ شعر پڑھ رہا تھا۔ امام اس کے قریب رک گئے۔ کیسے؟ امام نے رک کے کہا کہ تیری آواز بڑی اچھی ہے، کتنا اچھا ہو کہ تو ہماری مدحت کرے، ہماری شان پڑھے۔ اسے کہا مولا میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن علم نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے مشارق انوار الیقین، علامہ رجب علی برسی نے لکھا کہ معصوم زمین پہ بیٹھے، ایک ریت کا ذرہ اٹھا ہے۔ امام نے کہا منہ کھول، اس نے منہ کھولا، امام نے وہ ذرہ اس کی زبان پہ رکھا۔ زبان پہ رکھنا تھا، اس نے آنکھیں بند کر کے کھول کے کہا آؤ شہر والوں میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں۔ جب اس نے اتنا جملہ کہا تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ درزی۔ وہ کھڑا ہو کے اس نے خطبے پہ خطبہ، جب فضائل پڑھنے شروع کیے تو علامہ رجب علی برسی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا، لوگوں نے دماغ پہ ہاتھ رکھ لیا، تو کیا پڑھ رہا ہے؟ ہم نے تو ایسا کبھی سنا ہی نہیں، ہمارا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ بستی سے نکلا اور ویرانے میں چلا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے علی کے فضائل پڑھے، پرندے زمین پہ گرنے شروع ہو گئے۔ یہ دریا کے کنارے گیا، پانی ابل ابل کے کناروں سے باہر آنا شروع ہو گیا۔ اس کا گرے پان چاک تھا، پاؤں میں نلین نہیں تھی، گرد سے اٹا پھٹا ہوا جلدی سے مدینے شہر میں پہنچا۔ امام کے قدموں میں بیٹھ کے کیا بھر دیا آپ نے میرے سینے میں، نہ انسان برداشت کر رہے ہیں، نہ چرند برداشت کر رہے ہیں، نہ پرند برداشت کر رہے ہیں۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، بستی سے باہر جا کے امام پتھر میں بیٹھ کے امام کہتے اب تو پڑھ میں سنتا ہوں، اب تو سنا ہم سنتا۔ معصوم نے فرمایا جو میں نے تمہیں ریت کا ذرہ دیا تھا، یہ فضیلت علی میں ایسے ہی ہے جیسے زمین پہ ذرے کی حیثیت، اور ابھی تک ممبر سے ذرہ نہیں پڑھا گیا۔ لہذا دور جتنا مشکل سے مشکل آتا جا رہا ہے، عقیدہ اتنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عقائد پہ پہرا دیجئے گا، عقیدے پہ پہرا دیجئے گا۔ مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں۔ اعمال کا سوال قیامت والے دن ہونا ہے، قبر میں عقیدے کا ہونا ہے۔ میں اس بندے کو شیعہ نہیں سمجھتا جو مذہب جعفریہ میں ہو اور اعمال کا منکر ہو۔
اعمال صالح ہیں ہی مذہب شیعہ میں، لیکن اعمال کا سوال قیامت والے دن ہونا، اس سے پہلے بھی ایک کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں۔ قبر میں نماز نہیں پوچھی جانی، روزہ نہیں پوچھا جانا، قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من قبلتوں کا، من کتابوں کا، من اماموں کا۔ کمرہ امتحان میں جب سوال نامہ آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے، باقی 5 میں سے 4 کر لو۔ اور اگر طالب علم اسٹوڈنٹ وہ پہلا سوال نہ کرے نا جی تو وہ پیپر چیک ہی نہیں ہوتا کہ اس نے لازمی نہیں کیا۔ خدا نے کہا یہ قبر والا لازمی ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں۔ اب بول پڑو تو اتنی محنت کے بعد یہ نتیجہ آپ کا حق بنتا ہے کہ عقیدہ پوچھا جائے گا قبر میں، اعمال پوچھے جائیں گے حشر میں۔ قیامت والے دن اعمال اسی کے پوچھے جانے ہیں جس کا قبر میں عقیدے والا جواب ٹھیک ہو۔ بندوں کے پاس اعمالوں کی گٹھڑیاں بھی ہوں، اللہ کھولنے نہیں دے گا، وجہ امام والا جواب ٹھیک نہیں۔ اب اس کا مطلب قبر میں پوچھا جانا ہے عقیدہ۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو عمل پیچھے سے بھی بھیجے جا سکتے ہیں، عقیدہ پیچھے سے بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ باپ مر گیا، شریعت نے باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب کر دی۔ بڑے بیٹے کے پاس وقت نہیں، خدا نے کہا نماز اجارہ کسی کو اجرت دے کے پڑھوا، پڑھے گا مولوی پیسے دے گا، بیٹا ثواب باپ کو جائے گا۔ اس کا نماز پیچھے سے چلی گئی، روزہ پیچھے سے چلا جاتا ہے، حج اور زکوٰۃ پیچھے چلے جاتے ہیں، نہیں جاتا تو پیچھے سے عقیدہ نہیں جاتا۔ اس لیے عقیدے بہتر رکھنا، عقیدہ بہتر رکھنا، آخری سال تک عقیدے میں کمی نہ آنے دینا، علی پہ شک نہ کرنا، علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، عزاداری شبیر نہ چھوڑنا، توہین سادات نہ کرنا، اور بطول کے دشمن کی عزت نہ کرنا۔ کو بات پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی؟ مذہب اسلام میں اہمیت امام جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری۔ بندے زمیندار طبقہ میرے پاس بیٹھا ہے، حر کے پاس نمازیں تھیں، امام نہیں تھا۔ سینکڑوں مثالیں میں دے سکتا تھا، لیکن میں سب سے اہم مثال دے دوں۔ حر کے پاس نمازیں تھیں، امام نہیں تھا۔ حر کے پاس روزے تھے، امام۔ حر کے پاس پورا اسلام تھا، صرف امام نہیں تھا۔ کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے کہ کیا حر کی وہ نمازیں قبول ہوں گی؟ کہتے نہیں ہوں گی۔ کیوں نہیں ہوں گی؟ کہتے امام نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر حسین نکال دیا جائے، پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ۔ ادھر حر نے آ کے مولا حسین کے خیمے پہ دستک دی اور حسین نے کہا حر آ گئے؟ جی مولا آ گیا۔ امام نے فرمایا تلوار پکڑ میدان میں جا، تاکہ میں بروز قیامت دنیا کے سامنے کہہ سکوں حر کو حر کی عبادتوں نے نہیں، حر کو حسین کی محبت نے بچایا۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہو، تمہیں اللہ نے علی جیسا امام عطا کر دیا۔ پھر وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ جو چیز پاس ہو پھر بندوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تمہارے پاس علی ہے تو اس کی قدر کرو،
علی ولی اللہ جھگڑنے کا نام نہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں، علی ولی اللہ قائم رہنے کا نام۔ جس کو علی مل گیا ہے پھر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، میرے مالک ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ اور معصوم فرماتے یہ صراط مستقیم سے مراد ہماری ولایت، اس پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہے جتنا باریک بال پہ چلنا، تیز دھار تلوار پہ چلنا۔ زمانہ جدید سے جدید تر ہو جائے گا، لوگ اپنوں کی شکل میں بھی تم سے عقیدہ لوٹنے کی کوشش کریں، تو میں مہمان ہوں تمہارا، ذاکر شبیر ہوں، منت کر کے کہوں گا ہر چیز دے دینا، عقیدہ نہ دینا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے ظہور کے قریب ہو کے جو ہمارے شیعوں کا امتحان ہوگا وہ ہمارے عقیدے پہ ہوگا۔ اور اکمال الدین واتمہ میں نعم میں شیخ صدوق نے لکھا کہ بارواں آئے گا اور آ کے سب سے پہلے عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا امتحان لے گا۔ نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی اور امام پچھلی صف میں کھڑے ہوئے اپنے نوکر سے کہیں گے تلوار نکال، اور فلاں صف میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کاٹ، اس صف میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کاٹ، فلاں میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کاٹ۔ وہ کہے گا مولا یہ تیرے پیچھے نماز کی نیت کر چکے ہیں، گردنیں کیوں کٹوا رہا ہے؟ کتاب کے جملہ امام فرماتے ان کی گردنیں اس لیے کٹوا رہا ہوں، مانتے بھی ہمیں تھے اور شک بھی ہماری ولایت میں۔ اختیارات معصومین پہ شک نہ کرنا۔ اس علی ولی اللہ کے لیے جنگلوں میں گئی ہیں علی کی بیٹی، بس ٹھیک ہے، یہ علی ولی اللہ آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اس میں خرچ ہوا۔ آج بندوں کو دور آ گیا نا، بے باکی کا دور آ گیا، لوگوں میں جرت آ گئی ہے۔ پہلے کہی ہوئی بات تسلیم کی جاتی تھی، اب اگر تسلیم نہیں کی جاتی تو آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بتائیں کس کتاب میں علی ولی اللہ لکھا ہے۔ چلو میں تمہیں حوالے لکھوا دیتا ہوں کس کتاب میں لکھا ہے، حوالہ لکھو تو پھر لکھو رسول کے جنازے پہ لکھا ہے، بطول کے پہلو پہ لکھا ہے، حسن کے کفن پہ لکھا ہے، حسین کے سجدے میں لکھا ہے، اکبر کے جگر پہ لکھا ہے، عباس کے بازوؤں پہ لکھا ہے، قاسم کے لاش کے ہر ٹکڑے پہ لکھا ہے، اون و محمد کے بکھرے ہوئے جنازوں پہ لکھا ہے، اگر کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرے عالیہ کے برقعے پہ لکھا ہے، معصومہ کے رخساروں پہ لکھا ہے، سجاد کی کلائیوں پہ لکھا ہے، بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے پہ لکھا ہے۔ ان سادات کا جرم صرف اور صرف علی ولی اللہ، تحفظ ولایت علی کے لیے شام کے نجس ماحول میں گئی علی کی باپردہ بیٹیاں۔ کم از کم جو سید بیٹھے ہو تم قدر کرو، کہاں سے بچا کے لائی ہے علی ولی اللہ۔ بھائی کی لاش کے قریب سے گزر گئی، کوفہ کے بازاروں سے گزری، جب واپس مدینے آئے تھے تو مولا سے ایک شخص نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ مولانا ظلم سب سے زیادہ شام میں ہوا، تکلیف سب سے زیادہ کوفے میں ہوئی۔ اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ شام میں بڑا ہی ظلم ہوا۔ فرمایا وہ ظلم ہی نہیں جو شام میں نہیں ہوا۔ اس نے کہا مولا تکلیف کوفہ میں کیوں ہوئی؟ امام نے فرمایا شام والوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم کون ہیں، کوفے والوں نے میرے دادے کی شاہی دیکھی تھی، جب کوفے سے گزری ہیں نا امیر کی بیٹیاں۔ دعا کیا کرو آباد وقت میں جس نے تمہارا وقت دیکھا ہو وہ تمہیں اجڑتا ہوا نہ دیکھے۔ جب آئیے نا بازار میں کوفہ میں تو کتابیں کہتی ہے ایک عورت اپنی چھت پہ بیٹھی تماشے کے لیے، اسے اپنی کنیز سے کہا کہ کیا اعلان ہوا تھا؟
اسے کا اعلان ہوا تھا کہ کوئی باغی تھا، اس نے حاکم کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، یہ اعلان غلط ہوا ہے، یہ کوئی باغی نہیں ہے۔ اسے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ اسے کہا جو پہلا سر والا نیزہ بازار میں آیا ہے نا، اس کے سر پہ سجدے کا نشان بتا رہا ہے کہ اسے سجدے میں مارا گیا ہے۔ وہ عورت ابھی سر حسین کو دیکھ رہی تھی، یہ شور ہوا کہ اگلا سر آ رہا ہے، یہ جلدی سے دیوار سے اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس نے اگلا سر دیکھا۔ صاحب کتاب لکھتا ہے کہ اس نے دیوار پہ سر مارا، رو کر دی ایوہ البدر تمام ہی، اور 14ویں کا چاند تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ آخری سر اس نے حسین کے بیٹے اصغر کا دیکھا، یہ تڑپ گئی۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا نہیں، اب یقین ہو گیا یہ کوئی حکومت کے باغی نہیں، یہ کوئی خاندان شریف تھا، انہوں نے ماؤں کی گود سے اٹھا کے بچوں کو مار دیا ہے۔ اب میرا جگر کانپ رہا ہے، مجھے پوچھ کے بتا یہ کون ہے۔ کنیز نے کہا کس سے پوچھوں؟ سپاہیوں سے پوچھوں گی تو وہ یہی کہیں گے باغی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی چھت پہ کھڑی منظر دیکھ رہی تھی کہ میں کس سے پوچھوں، میں نے دیکھا کہ چند اونٹ بازار میں آ گئے۔ اب میں ویسے جملے پڑھوں گا جیسے کتاب میں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے ان اونٹوں کو دیکھا، ان اونٹوں پہ کچھ بیویاں تھیں جنہوں نے اپنے چہرے اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے تھے، ہاتھ ان کے گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ان اونٹوں کے آگے ایک جھکی ہوئی کمر والا مہاری تھا، جس کی کمر کے ساتھ اونٹوں کی رسی تھی، اس کی گردن کے دونوں طرف زنجیریں تھی، اس کی دائیں ہاتھ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ یہ جلدی سے دیکھ کے اپنی کنیز سے کہتی وہ جو کہتی ہے نا، اس سے جا کے پوچھ کیا تو کون ہے؟ کنیز جلدی سے نیچے بازار میں سید السجاد کے قریب آ کے کہتی ہے قیدی مسافر، میری مالکن چھت پہ کھڑی اور وہ کہہ رہی ہے تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں؟ سجاد کی آواز ہے اپنی مالکن سے کہ میرا پوچھنا تو نیچے بازار میں آ۔ اتنا کہنا تک کنیز چند قدم پیچھے ہٹ کے کہتی اس سے بازار میں بلاؤں، تجھے نہیں خبر وہ مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے، مدینے والے سیدوں نے اسے منع کیا ہوا ہے، وہ تو کبھی بھی بازار میں نہیں آئی۔ سجاد رو کرے جب تک آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں۔ یہ جلدی سے اپنے ذہن میں گئی، دیکھے کدی مالکن نہ دیکھ تماشا، وہ کہتی کدی جب تک بازار میں آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں۔ یہ رو کے کدی جلدی کر میرا جگر پھٹ رہا ہے، مجھے چادر دے۔ اس نے سر پہ چادر لی، کانپتی ہوئی سجاد کے قریب گئی، رو کدی کہتی تو نے بلا لیا میں آ گئی، یہ بازار کا ماحول میرے کھڑے ہونے کے لائق نہیں، مجھے جلدی بتا تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں؟ سجاد نے مدت کے بکھرے ہوئے بال چہرے سے ہٹائے۔ میرے مولا نے روکے گا میرا پتہ بعد میں پوچھنا، پہلے تو بتا تو چچا مال کی اشتر کی بیٹی ریحانہ ہے؟ اتنا کہنا 4 قدم پیچھے ہٹی، روکے لگی میرے باپ کو چچا کہنے والا تو کوئی حسین کا سجاد ہے؟ آواز آئی مجھے پہچان، میں حسین کا سجاد ہوں۔ سجاد کا نام آنا تھا، سید کے قدموں میں گر گئی، روک دی اگر تو سجاد ہے اب یہ نہ کہنا کہ یہ اونٹ میں زینب ہے۔ آواز آئی پہچان، جس سے قرآن پڑھتی رہی ہے وہ عالمہ خیر معلمہ پوچھتے اونٹ میں آ گئی ہے۔ یہ روتی ہوئی عالیہ کے قریب آئی، رو کر دی بی بی میں